اللهم إن هؤلاء أهل بيتي صلوات اللهم صل على محمد. حدیث قصہ شرح سلسلہ جاری ہے. کل اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ اصل حدیث کا متن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے حضور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آج کی اس دعا کی روشنی میں کچھ نتائج کچھ باتیں جو ہماری رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی تھیں ان کا تذکرہ ہوا، جس میں اہم بات یہ تھی کہ مستحب ہے، پسندیدہ بات ہے کہ جب کبھی اپنے لیے کسی نعمت کا تقاضا کرو اللہ سے، اپنی کسی حاجت کی دعا کرو تو اس وقت ان حاجت مندوں کو بھی شامل کر لو کہ جو ضرورت میں تمہارے شریک ہیں، جو تمہیں پریشانی لاحق ہے اس سے دور ہونا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرو جو تم جیسی پریشانی کا شکار ہیں. اگر تم صحت چاہتے ہو ان بیماروں کو پیش نظر رکھو جو تمہاری طرح اذیت اور تکلیف سے دوچار ہیں. ہر معاملے میں دوسروں کو ترجیح دینا یا دوسروں کو ساتھ شامل کر کے دعا مانگنا پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا کر ہی نہیں سکتے. جی نہیں، اگر ضرورت پیش آتی ہے تو خاص اپنے لیے بھی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ دعا مانگیں. البتہ فقہ کا ایک مسئلہ ہمارے اس عہد میں نجف اشرف میں 4 مراجعین ہیں، 4 ایسے علماء کہ جن سے لوگ فتویٰ حاصل کرتے ہیں. بالکل گرام میں آیات اللہ العظمیٰ کہا جاتا ہے. یہ 4 مراجعین اربع کہلاتے ہیں. ان میں شخصیت ہیں حافظ محمد بشیر صاحب، شیخ محمد بشیر. تو ان کے توضیح المسائل میں نماز جماعت کے سلسلے میں مسئلہ نظر سے گزرا کہ آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی دعا کیجیے، مستحب بات یہ ہے کہ دوسروں کو شامل کریں، لیکن امام جماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے لیے محض اپنی ذات کے لیے کوئی دعا کرنا مکروہ ہے. وہ دوران نماز جو دعا کرے یا اختتام نماز میں دعا کرے تو وہ پوری جماعت کے لیے کرے، مومنین کے لیے کرے، صرف اپنی ذات کے لیے نہ کرے. یہاں سے اس فقہ کے مسئلے سے تاریخ کا ایک مسئلہ حل ہوتا ہے. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسند اقتدار میں آئے، ظاہری خلافت اہل دنیا کی اس بات پر آپ نے قبول کی، تو اس وقت پھر باغ فدق جو آپ کے بچوں کا حق تھا وہ آپ نے کیوں واپس نہیں لیا؟ پہلے تو یہ مفروضہ ہے
ظاہر اس کی تاریخی کوئی وہ سند نہیں ہے. جب ایک شخص با اختیار مسجد اقتدار میں بیٹھا ہے کون کون سی چیز اس کے تصرف میں ہے کون سی نہیں, اس کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ مان لیا جائے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علی بن ابی طالب نے کیوں واپس نہیں لیا. جس اسلام کی شریعت میں نماز کے امام کو یہ اجازت نہ ہو کہ مسند امامت پر کھڑا ہو کر وہ امامت جو صرف جماعت کی امامت ہے اس میں وہ اپنی ذات کو پیش نظر رکھے, اس وقت اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی ذات کو نظر انداز کر دے, صرف مفاد عامہ کا خیال کرے. تو جو زمانے کی امامت کر رہا ہے اس کی ذمہ داریاں کتنی بڑی ہوں گی. یہ آپ کی سیاست ہے. یہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اقتدار ملے گا تو اپنا فلاں فائدہ حاصل کر لیں گے, وہ جو حق چھنا ہے وہ واپس لے لیں گے. یہاں تو مسند اقتدار کا ملنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی ذات کو فراموش کر دیں. یہ فراموشی ذات کی کیفیت ہے کہ جب بیٹے کے دسترخوان سے ہر راہ گزر انواع و اقسام کی غذا حاصل کرتا ہو, وہاں خود علی ابن ابی طالب سوکھی روٹی سے پیٹ بھرتا ہو, اس لیے کہ مسند اقتدار پر بیٹھنا اپنے ذات کی نفی کر دینے کے برابر ہے. اور وہ بھی ضرورت ہدایت تھا. ہادی کا کام کیا ہے؟ کسی کو بازو پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلانا نہیں, بلکہ نبی ہو یا امام ہو اس کی ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتا دے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ یہ یوں کہوں کہ جب یہ دیکھا کہ گمراہی صحابیت کا مقدس لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئی ہے تو اس وقت بدعت کا تقاضا اس لیے کیا گیا کہ گمراہی کے چہرے پہ پڑا ہوا تقدس کے ہی نقاب اتر جائے, حقیقت ظاہر ہو جائے کہ ان کو تم اپنا رہبر و رہنما نہ سمجھنا. بس اس کے علاوہ نہ جناب سیدہ کو بدعت سے کوئی غرض تھی نہ علی بن ابی طالب کو بدعت سے کوئی غرض تھی. بہرطور یہ ضمنی بات تھی. حدیث کے اس جز سے جو اس وقت زیر بحث تھا, ایک اور سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ آج کے عہد کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور وہ سبق کیا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے افراد خانہ جب گھر کے اندر ہوں تو ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں, ایک دوسرے میں دلچسپی لیں, ایک دوسرے سے گفتگو کریں. آج کے عہد میں ہم ایسی انفرادی زندگی گزارتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی افراد خانہ ہمارے لیے اجنبی ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے دکھ درد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. والدین اپنے مشاغل میں مشغول ہیں, بچے اپنے مشاغل میں مشغول ہیں. جتنی دیر گھر میں ہیں عموماً کوئی باہمی گفتگو بھی صحیح معنوں میں سوائے ضروریات کے ہٹ کے کوئی بات چیت نہیں ہوتی. لیکن آپ ذرا وہ فضا دیکھیے کہ جو حدیث قصہ کے درمیان بنائی گئی ہے. افراد گھر میں داخل ہو رہے ہیں, صرف داخلہ کافی نہیں ہے, صرف ایک دوسرے سے بات کافی نہیں ہے, بلکہ جتنی قربت جسمانی ہو سکتی ہے وہ بھی فراہم ہو رہی ہے. ایک چادر تلے جمع ہو گئے اور جمع ہو کے پھر اس کے بعد جن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے وہ موضوعات زیر بحث آئے. اگر آپ تجزیہ کریں تو ابتدا ہوتی ہے گھر کے بزرگ کی ایک ذاتی تکلیف سے. یہ شاید فرماتے ہیں کہ میں ذوق بدن محسوس کر رہا ہوں تو مجھے آرام چاہیے اور اس کے لیے چادر لا دو. اب یہ ایک فرد کی ضرورت سے بات شروع ہوئی اور اس کے بعد بات مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ختم ہوئی ہے جا کر تمام مومنین کی فلاح و بہبود پر اور ان کو نجات
اور کامیابی کی خوشخبری سنانے تک. اور اس درمیان میں جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں خدا کا تذکرہ ہے، اس میں حضور کا تذکرہ ہے، حضور کی زبان سے باتیں ہیں، اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، ان کے فضائل ہیں، اس میں اخلاق کی باتیں ہیں، اس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کی باتیں ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے درجات و مراتب کیا ہیں، ان کے مسائل میں دلچسپی بھی لی جا رہی ہے. دنیا کے دوسرے مسلمان جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں ان مومنین کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کی جا رہی ہے. تو گویا جب کبھی افراد خانہ جمع ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے سے اچھی اچھی باتیں کریں، جس میں جو خوبی ہے اس خوبی کا اعتراف کریں، جس میں جو کمال ہے اس کمال کا تذکرہ کریں. اس طرح سے اس میں اپنی خوبی کو اور اجاگر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر جتنی دیر موجود رہیں اس میں ذکر خدا ہو، ذکر اہل بیت ہو، یہ سارے مشاغل ہوں. جتنے موضوعات پر اس حدیث کے دوران باہمی گفتگو ہوئی ہے، اگر وہی موضوعات ہمارے گھر کے اجتماعات میں ہماری گفتگو کا محور بن جائے، مرکز بن جائیں، تو آپ سوچئے کہ ایسے گھروں میں پروان چڑھنے والوں کا کردار کتنا بلند ہوگا، اور ایسے گھر جنت کا نمونہ نہ بن جائیں گے تو اور کیا. یہ گویا معاشرت کے جتنے بنیادی اصول ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں اس حدیث کے دوران. بس بزرگان گرامی، یہ تو کل کی گفتگو کا تسلسل تھا. اب اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے ان ہؤلاء اہل بیتی. اے پروردگارا، اللہم، اے اللہ، اے میرے رب، اے پالنے والے، یہ جو میری چادر کے نیچے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں. بس حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور بس اب ہمارے ذہن رسا نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا اور ایک بحث چل پڑی کہ جی اہل بیت سے مراد کون سے لوگ، اہل بیت میں کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے. یہ بحث ہونی شروع ہوئی. میں عرض کروں گا کہ یہ بحث کا یہ مقام نہیں ہے. اصولی طور پر اگر یہ بحث کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس وقت کیجئے جب ابھی کچھ دیر کے بعد اللہ کی طرف سے آیہ تطہیر نازل ہوگی اور اس میں لفظ اہل بیت آئے گا تو اس پہ بحث کر لیجئے گا کہ اس اہل بیت سے کون سے لوگ مراد ہیں. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس وقت حضور نے جتنے افراد کو اہل بیت قرار دینا تھا ان کو جمع کر کے ان کو ایک چادر کے تلے لا کر اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اب تو کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت اہل بیت کون ہے. حدیث کے اس مرحلے پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اہل بیت کون ہیں. لیکن کیا کیجئے کہ اسی مرحلے سے یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں. ٹھیک ہے یہ چادر میں تھے لیکن جو چادر میں نہیں تھے وہ بھی اہل بیت ہیں، ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. بحث سے پڑی، لغت کھول کھول کے دکھائی جانے لگی کہ دیکھیے لغت میں اہل بیت کے یہ معنی ہوتے ہیں. کبھی یہ کہا گیا کہ عربوں کا محاورہ یہ ہے، روزمرہ یہ ہے کہ بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں. اب ساری بحث یہاں پہ ہو رہی ہے. حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ رسول نے اہل بیت کچھ افراد کو ایک چادر تلے جمع کیا ہے اور کہہ رہے ہیں ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو جب رسول یہ کہہ رہے ہیں تو جاؤ اگر ہو سکے تو چادر کی گوشے کو اٹھا کے دیکھ لو، جو جو وہاں موجود ہوں گے وہ اہل بیت ہوں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد بابا بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد. اب اگر یہاں پر کوئی صاحب بضد ہیں کہ ہم ان کو نہیں کسی اور کو اہل بیت مانتے ہیں یا ان کے ساتھ فلاں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، تو جو بھی یہ اصرار کرے گا اس کے لیے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ احادیث کا جتنا ذخیرہ آج موجود ہے اس سب کو پس پش ڈال، اس کو بے وقت قرار دے دے کہ میں جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. جو میری سمجھ میں آتا ہے، میری رائے ہے، میں اس پہ عمل کروں گا. حضور کی
کسی بات پہ عمل نہیں کروں گا، اس لیے کہ زیر کے ساتھ جو افراد اس وقت آئے ہیں ان افراد کے سلسلے میں یہ عجیب بات ہے، ہر صورتحال پر بہت سی رائے ہوئی ہیں، بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، کسی نے کہا یہ واقعہ یوں ہوا ہے، کسی نے کہا یہ واقعہ یوں ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، جو حدیث قصہ میں بیان ہوا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کا حالات کیا تھے، کن حالات میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس معاملے میں ملت اسلامیہ کے تمام مسالک اس لیے متفق ہیں کہ کم از کم وہ شخصیتیں جن کے اوپر وہ اعتماد کرتی ہیں، اصحاب رسول میں یوں تو سارے اصحاب محترم ہیں، لیکن بار طور ہم نے ایک تفریق سے قائم کر لی ہے کہ کچھ شخصیتوں کو محبت علی کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شیعوں کے راوی ہیں، ان کی بات شیعوں کے بھی قابل اعتبار ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اپنے دور کی حکومتوں میں ان کی دلچسپی بہت زیادہ تھی، حکمران ان سے رغبت رکھتے تھے، وہ حکمرانوں سے رغبت رکھتے تھے، تو ان شخصیتوں کو اہل سنت نے کہا کہ یہ ہمارے محترم ہیں صحابی سب اور سب کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن کچھ صحابی شیعہ صحابی سمجھے گئے، کچھ سنی صحابی سمجھے گئے، ہرچند کہ اس وقت تک یہ نام موجود نہیں تھے، لیکن تقسیم کر لی صحابہ کی۔ ان صحابہ میں جو تقسیم ہوئی ہے ان میں جو شیعوں کے نزدیک ممتاز صحابی ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضور نے اس مرحلے پر کن افراد کو اہل بیت کہا، اور اہل سنت میں جو شخصیتیں ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں، جو شیعوں کے نزدیک صحابہ کرام ہیں جو روایت کر رہے ہیں ان میں جابر بن عبداللہ انصاری شامل ہیں، ان میں سعید خدری شامل ہیں، اس میں مقداد بن الاسود شامل ہیں، اس میں جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر شامل ہیں، اور حضور کی ازواج میں وہ جو جناب خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں وہ خاتون جناب ام سلمہ، وہ بھی اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں۔ یہ تو وہ شخصیتیں ہیں کہ جس کو مسلک جعفریہ بھی پورے احترام اور عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور باقی کے احترام میں بھی ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں، لیکن محبت علی رکھتے ہیں، اس لیے ان شخصیتوں کے اقوال کو مسلمانوں نے اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی۔ جن کو انہوں نے اہمیت دی اس میں حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ روایت بیان کی، امہات المومنین میں کوئی معمولی شخصیت نہیں، حضرت عائشہ نے بھی یہی روایت بیان کی کہ رسول نے اپنی چادر بھی لیا ان چاروں کو اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، اس کے بعد دعا مانگی کہ پروردگار ایسے پاک و پاکیزہ رکھ جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ پھر ان میں انس ابن مالک شامل ہیں، اس میں فاتح شام سعد ابن ابی وقاص جن کا بیٹا عمر ابن سعد کربلا میں یزید کے لشکروں کی قیادت کر رہا تھا، سعد ابن ابی وقاص جو سادس الاسلام کہلاتے ہیں، چھٹے آدمی جو اسلام لے کے آئے، بڑی فضیلت والی شخصیت ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، وہ بھی اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ غرض کم از کم 5 جلیل القدر شیعہ صحابی یا شیعوں کے نزدیک جو جلیل القدر صحابی ہیں ان میں سے 5 افراد، ایسے ہی 5 افراد اہل سنت میں سے، اور پھر اس کے بعد 6 مزید افراد نے مختلف طریقوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول نے 4 اور افراد کو جمع کیا، اپنی ذات کو ان میں شامل کیا اور کہا پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس بیان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان کئی حوالوں سے مختلف ہیں۔ مثلا حضرت عائشہ نے جو روایت بیان کی اس کے مطابق یہ ہے کہ حضور جس دن ایک دن اپنے گھر سے نکلے اس حالت میں کہ آپ کے کاندھے پہ چادر تھی، اس چادر میں سیاہ رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے، اس چادر میں آپ نے سب کو جمع کیا ان چاروں کو، اور اس کے بعد کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، پروردگار انہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھ جیسے پاک و پاکیزہ رہنے کا حق ہے، اور ان سے ہر برائی کو دور رکھ، یہ دعا فرمائی حضور نے۔ اور پھر اس کے بعد آیت تطہیر نازل ہوئی۔ جناب ام سلمہ نے جب یہ روایت بیان کی تو آپ نے یہ کہا کہ حضور میرے حجرے میں تشریف لائے تھے، وہاں ایک خیبری چادر آپ نے اپنے جسم پہ لی اور اس چادر میں یکے بعد دیگرے 4 افراد کو شامل کیا اور ان کے لیے یہ دعا فرمائی۔ پھر سعید خدری نے جو روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نے
اپنے ابا کے دامن میں ان چاروں افراد کو لیا اور ان کے لیے روایت بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ جو روایت کرتے ہیں اس کے مطابق حضور گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ایک چادر حضور نے ایک طرف سے، اس کے دو سرے حضور نے پکڑے تھے، دو سرے علی بن ابی طالب نے پکڑے تھے، اور اس چادر کے نیچے یعنی حضور کے اوپر بھی وہ سایہ کر رہی تھی چادر، حضرت علی پہ بھی سایہ کر رہی تھی، اور اس میں باقی 3 اولاد بھی شامل ہو گئے، حسنین بھی اور خاتون جنت بھی، اور حضور نے یہ فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں ہر برائی سے دور رکھ اور انہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھنے سے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ غرض سب نے کوئی تھوڑے بہت ترمیم کے ساتھ ایک مختلف روایت بیان کی، تو اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ روایتوں میں اختلاف ہے، اس سے یہ اندازہ لگائیے گا کہ اہل بیت کا تعارف اتنا ضروری تھا کہ حضور نے ہر اس مقام پر جہاں کسی اور کے اہل بیت کے ہونے کا گمان ہو سکتا تھا وہاں یہ مظاہرہ کر کے دکھایا کہ اصل اہل بیت میرے نزدیک یہ ہے۔ 16 صحابی اس جس میں 2 امہات المومنین شامل ہیں، حضرت عائشہ اور جناب ام سلمہ، جو اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں، اور ہمارے یہاں ایک 7ویں روایت بھی ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے جو شریک واقعہ جو خود بھی واقعے کا ایک جز ہے انہوں نے بھی بیان کیا، تو اس طرح سے کم از کم 17 افراد، اور اگر جناب سیدہ کی روایت کو یہ کہا جائے کہ یہ صرف شیعوں کے یہاں پائی جاتی ہے، بسم اللہ آپ اس کو نہ مانیے، 16 روایتیں جو ہیں وہ ہمارے بھائیوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور سب کے سب صحابہ سے نقل ہیں، اور ان کے نزدیک تو اس بات پر بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ صحابی معتبر ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے یہاں کا اصول یہ ہے کہ ہر صحابی عادل ہوتا ہے، اور جب عادل ہوتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی، غلط بیانی نہیں ہوتی۔ تو اب 16 صحابہ سے جو روایت مروی ہو، اگر اس کے اوپر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھر سرے سے حدیث سے انکار ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ ان شخصیتوں کے عبداللہ ابن عباس کی روایت، ابو ہریرہ کی روایت، انس ابن مالک کی روایت، سعد بن ابی وقاص کی روایت، حضرت عائشہ کی روایت، اگر ان سب کی روایتوں کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا جائے تو پھر صحیح بخاری بیک قلم صحیح سے غلط بخاری ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ شخصیتیں ہیں جن سے یہ ساری کتاب ترتیب پائی ہے۔ تو اب صحابہ متفق ہیں اس بات پر کہ حضور نے ان 4 افراد کو اپنی ذات کے ساتھ شامل کر کے اپنا اہل بیت قرار دیا۔ اب جب صحابہ متفق ہیں تو اس کے بعد تو ہماری الجھن دور ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی اگر الجھن دور نہ ہوئی ہو تو پھر ذرا توجہ فرمائیے کہ ایک اور گروہ ہے جس کو آج کا مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اسے اہل بیت میں شامل کر دے، اور وہ ازواج رسول ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کے لیے اصرار ہے کہ جناب یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس کے لیے کبھی لغت کا حوالہ دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے جناب عرب تو ہمیشہ یہ کہتے تھے، اور ہمارے اردو میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب کبھی گھر والوں کی بات کیا جاتا ہے کہ بات کی جاتی ہے تو بیوی تو سب سے پہلے گھر والی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اہل بیت سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ جناب والا اگر وہ اہل بیت میں شامل ہوں ازواج رسول، تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے ان 4 افراد کو اپنا اہل بیت قرار دیا۔ اب خود ازواج کا اس سلسلے میں کیا رویہ ہے، تو ہمارے سامنے ایک روایت بھی نہیں ہے، کوئی، نہ ہمارے یہاں نہ ہمارے بھائیوں کے یہاں کوئی ایک روایت نہیں ہے جس میں کسی ام المومنین نے یہ کہا ہو کہ میں بھی اہل بیت رسول میں سے ہوں، یا یہ کہ آیت تطہیر میں جس اہل بیت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں ہم شامل ہیں، اور یہ آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے ایسی امہات المومنین ہیں، حضرت عائشہ، ظاہر ہے ہر شخص کو اپنے عزت و وقار کے اضافے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اس لیے اگر سورہ نور میں 2 آیتیں ایسی مل سکتی تھیں کہ جن کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی قصہ منسوب کر کے اپنی ذات کی طرف نسبت دی جا سکتی تھی، تو واقعہ فتح جیسا واقعہ
کہ جس میں اپنی ذات پر تہمت لگا کر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے میری بریت کے لیے، میری پاکدامنی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ 2 آیتیں نازل کی تھیں۔ اب وہ واقعہ کیا ہے اور وہ اس واقعے پر کیا بحث ہے، یہ ہمارے بھائیوں نے واقعہ بیان کیا ہے، اور انہی کے ہاں یہ واقعہ بڑے شدت سے ہوتا ہے۔ ہم تو اس قسم کے قصے کسی زوجہ رسول کے ساتھ مناسب ہی نہیں سمجھتے، لیکن کیا کریں کہ وہ زوجہ رسول نے خود بیان کیا ہے۔ میں سفر میں گئی تھی، وہاں پر پیچھے رہ گئی، بعد میں جو صاحب مجھے لے کے آئے لوگوں نے ان کے ساتھ مجھ پر تہمتیں لگائیں، حضور تک یہ بات پہنچی، حضور ناراض ہوئے، 7 مہینہ بھر وہ ناراض رہے، تمام بیویوں سے منہ موڑ لیا، حتیٰ کہ پھر سورہ نور کی 2 آیتیں آئیں جس میں میری بریت کا اعلان کیا گیا، تو حضور نے میری خطا معاف فرمائی اور اس کے بعد تعلقات دوبارہ بحال ہوئے۔ یہ واقعہ ایک وقت کہلاتا ہے، بڑے شدت سے تفسیر میں، سورہ نور کی تفسیر میں یہ واقعہ تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ بلکہ مولانا مودودی نے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات کا اور انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ بنو تیم کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اور بنو تیم کے لوگ جو تھے وہ صبح کے وقت گہری نیند سونے کے عادی تھے، ان کے لیے صبح کو اٹھنا بڑا مشکل تھا، نیند کے معاملے میں ان کو بہت شہرت حاصل تھی، اور بنو تیم کے لوگ یعنی حضرت ابوبکر کے قبیلے کے لوگ اکثر و بیشتر صبح کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، قضا ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ خصوصیت بتائی ہے انہوں نے اس قبیلے کی، اور اس خصوصیت کے تحت کہا کہ حضرت عائشہ پر بھی نیند کی اتنی زیادہ شدت طاری ہوئی کہ وہ وہاں پر سو گئی تھی اور قافلہ گزر گیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ کسی صورت سے سورہ نور کی 2 آیتیں، جن آیتوں کا کوئی تعلق بظاہر اس قسم کے کسی واقعے سے نہیں لگتا، وہ کوئی اور واقعہ ہے جس واقعے کی تفسیر تاریخ نے کسی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچائی۔ بہرطور حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ آیتیں میری شان میں نازل ہوئی ہیں، ضرور نازل ہوئی ہوں گی، ہمیں انکار کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، صرف یہی تو بتایا گیا ہے نا کہ اس واقعے میں جو بات ان کی طرف تہمت جو لگائی جا رہی ہے وہ تہمت درست نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس کو ماننے میں ہم ایسی کسی تہمت کے قائل بھی نہیں ہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ زوجہ رسول سے ہم سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں، زوجہ رسول کے مذہبی نظریات سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، زوجہ رسول کے رویے اپنے شوہر کے ساتھ جو کچھ ہیں اس پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن زوجہ رسول پر کوئی ایسی بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے جس کا اثر حضور کی غیرت کے اوپر پڑے گا۔ ان کا میدان جمل میں آ جانا، علی بن ابی طالب سے جنگ کرنا، خاتون جنت سے دل میں عناد رکھنا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے ایسی ہیں کہ جن کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں اور جن پر ہم اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم کوئی ایسی تہمت نہیں لگاتے کہ جس سے یہ احساس ہو کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت کو اپنے قریب رکھتے تھے جس کا چال چلن اچھا نہیں تھا۔ ہم کبھی کردار پر کوئی چیٹا نہیں ڈالتے، اگر ایسی کوئی بات کہی گئی ہے تو ادھر سے ہی کہی گئی ہے اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نہ ایسی بات کہتے ہیں اور نہ اس سلسلے میں کسی صفائی کی ضرورت ہے۔ تو جس شخصیت کو اتنا زیادہ یہ خواہش ہو کہ قرآن کی کوئی آیت میرے لیے اتر آئے، اگر اس کو یہ احساس ہوتا کہ یہ آیت تطہیر میں میں بھی شامل ہوں، تو یقین کیجئے کہ جس جنگ جمل میں اپنے ام المومنین ہونے کو بطور ایک نعرے کے استعمال کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنی حمایت پہ آمادہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اگر وہاں یہ پتہ چل جاتا کہ ہم آیت تطہیر کے جز ہیں تو بہت بڑے بڑے بینروں پر یہ آیت تطہیر لکھ کر ان کی فوج کے سپاہی چاروں طرف لے کے گھوم رہے ہوتے کہ یہ دیکھیے یہ اہل بیت رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے دماغ ان کے پاس نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ اہل بیت رسول میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے۔ امہات المومنین نے نہ تو شامل سمجھا اور نہ وہ اہل بیت میں شامل تھیں اور نہ آیت تطہیر ان کے لیے نازل ہوئی تھی، اگر ہوتی تو یقیناً اس کا تذکرہ کیا جاتا۔ اور پھر ہمیں ایک ام المومنین تو ایسی مل جاتی ہیں کہ جنہوں نے کھل کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم ان اہل بیت میں شامل نہیں اور آیت تطہیر ہمارے لیے نازل نہیں ہوئی، اور وہ کون ہے؟ جناب ام سلمہ، کہ انہوں نے اپنی روایت میں یہ بتایا
کہ جس وقت حضور چادر لیے ہوئے اور ان سب کو سمیٹے ہوئے لیٹے تھے اور یہ آیت نازل ہو گئی آیت تطہیر، تو اس وقت یہ بھی آگے بڑھی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں شامل ہو سکتی ہوں؟ تو خود فرماتی ہیں کہ حضور نے کہا کہ تم خیر پر ہو لیکن ان میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اب جب نبی کی بیوی خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے، تو اب آپ کا اصرار خود یہ مدعی سست اور گواہ چست والی صورتحال ہے کہ ہم زیادہ زور و شور سے وہ بات ثابت کر رہے ہیں جن کے لیے ثابت کر رہے ہیں وہ خود اس بات کے قائل نہیں ہے، وہ نہیں مانتے کہ ہم اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ صحابہ رسول کہہ رہے ہیں میرے یہ اہل بیت ہیں، صحابہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضور نے ان افراد کا تعارف کیا ہے، ازواج کہہ رہی ہیں کہ ان افراد میں ہم شامل نہیں تھے، کچھ نے کہا کہ ہم شامل نہیں تھے اور کچھ نے باوجود خواہش کے بھی اس قسم کے خطاب کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ آج تک کسی ام المومنین نے یہ نہیں کہا کسی مقام پر کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کرو یا ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو، کوئی دعویٰ کیا ہو۔ اس کے برعکس ہمیں خاندان رسالت میں بعد رسول بھی جتنے ائمہ ہیں ان کے لیے یہ جملے ملتے ہیں کہ انہوں نے مختلف مقامات پر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں اور اس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا۔ اور چنانچہ آج جب ہم کسی امام کی مزار پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پر جب داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس داخل ہونے کی اجازت کے الفاظ کو دیکھیے تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے صاحب قبر، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا یہ مقام جہاں پہ آپ ہیں یہ نبی کے گھروں میں سے گھر ہے جہاں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا جا سکتا، آپ اہل بیت نبوت ہیں، آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ تو اہل بیت نبوت صرف ان افراد کے لیے استعمال ہوا کہ جو خاندان رسالت کی اس لڑی سے تعلق رکھتے تھے، ازواج کی لفظ کبھی استعمال نہیں ہوا، تاریخ کے اندر اس کا استعمال نہیں ہوا۔ اب چونکہ اصولی طور پر تو اب کوئی جھگڑے کی گنجائش نہیں تھی، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت نبوت کون ہیں، رسول کہہ رہے ہیں اہل بیت نبی کون ہیں، اور ازواج خود بتا رہی ہیں کہ ہم اہل بیت نبی نہیں ہیں۔ لیکن اب کیا کریں کہ اس دل کی خواہش کو کیا کریں کہ دل چاہتا ہے کہ ہمارا ممدوح، ہماری پسندیدہ شخصیت یہ بھی کسی نہ کسی صورت سے اس سب میں شامل ہو جائے، اس جماعت میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ عبد الماجد دریابادی، جناب شبیر احمد عثمانی، یہ چند ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی، تو تفسیر میں یہ کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اب ان حدیثوں سے انکار نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، تو انکار تو نہیں ہو سکتا، تو ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نے ان چار افراد کو اپنا اہل بیت قرار دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ اہل بیت ہے صرف، بلکہ قصہ یہ تھا کہ قاعدے سے عرب کے رواج کے مطابق جو کچھ لغت میں معنی دیے گئے ہیں اہل بیت کے، اس کے اعتبار سے حضور کے اصل اہل بیت تو ان کی بیویاں تھیں جو ان کے گھروں میں رہتی تھیں، تو وہ تو اصل اہل بیت تھیں، لیکن حضور کا دل چاہتا تھا کہ یہ چار افراد بھی میرے اہل بیت میں شامل ہو جائیں۔ تو حضور نے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے، چونکہ یہ اہل بیت نہیں تھے، اس لیے خاص طور پر کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ رعایتی اہل بیت ہیں، صرف حضور کی خواہش کے تحت۔ ماشاءاللہ آپ رسول کے دل تک بھی پہنچ گئے اور وہاں یہ بھی سوچ لیا کہ حضور کیا سوچ رہے تھے اور کس خیال سے وہ ان کو شامل کر رہے تھے۔ چاہے وہ افراد جن کو آپ اہل بیت بنانا چاہتے ہوں وہ اس بات کے قائل نہ ہوں، لیکن آپ کا اصرار ہے کہ وہ تو اہل بیت تھے، وہ تو اصلی پکے اہل بیت تو وہ تھے، یہ بنائے ہوئے اہل بیت تھے۔ تو چونکہ بنائے ہوئے تھے اس لیے بار بار اس کا اظہار کرنا ضروری تھا کہ بھئی ان کو بھی ان میں شامل سمجھنا۔ جناب والا، آپ جب یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے زیادہ آسان مفہوم یہ کیوں نہیں نکالنا چاہتے کہ رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم لغت دیکھ کے بھٹک جاؤ
ہو سکتا ہے لوگوں کا رسم و رواج تم دیکھ کر بھٹک جاؤ، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرے اہل بیت تو یہ ہیں، اب باقیوں کو تم اپنے طور پر فرض کرتے رہو، تمہاری مرضی، لیکن میرے نزدیک اہل بیت یہ ہے۔ حضور کا اس اصرار سے کہنا اس لیے نہیں کہ ان کو شامل کر دیا جائے، اگر شامل کیا جاتا تو پھر اب پہلی بات تو یہ تھی کہ جس مقصد کے لیے شامل کیا جا رہا ہے اس مقصد سے کتنی مطابقت ہے ان شخصیتوں کی جن کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ایسے پاک و پاکیزہ کرتے جیسے پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے، یا ان کو ایسے پاک و پاکیزہ رکھ جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور ان سے ہر برائی کو دور رکھ۔ یہ جو دعا کی جا رہی ہے تو یا تو یہ مانیے کہ رسول نے یہ دعا تو کر دی تھی لیکن اللہ نے یہ دعا مانی نہیں اور ان کو اسی طرح خطا کار اور گنہگار رہنے دیا جیسے ہم لوگ توقع کر رہے تھے کہ اس دعا سے پہلے وہ ہوں گے، یہ گمان ہو، تب تو آپ ازواج کو اس گروہ میں شامل کر سکتے ہیں، ورنہ جن کو شامل کیجئے ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی رجس قریب نہ ہو، جو ہر طرح سے طیب و طاہر ہوں، جن کی طہارت مثالی طہارت ہو، کوئی خطا کوئی گناہ نہ ہو۔ کم از کم اس دعا کے مانگنے کے بعد جب قرآن مجید کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ تائیدی فرمان بھی آ گیا کہ اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ کر دیا رکھا ہے، تو پھر کم از کم چلیے یہ مانی کر لیجیے کہ ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، تو پھر آج کے بعد تو کم از کم گناہ کا ارتکاب نہ ہو، آج کے بعد تو گناہ نہ ہو، لیکن کم از کم جن ازواج کو آپ شامل کرنے پہ مصر ہیں ان ازواج میں ایک محترم زوجہ ایسی ہیں کہ جو زندگی کے آخری سانس تک یہ کہتی رہیں کاش میں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہ گئی ہوتی، کاش میں نے علی کے خلاف علم بغاوت نہ بلند کیا ہوتا، کاش مجھ پہ حواب کے کتے نہ بھونکے ہوتے۔ یہ کہنا ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی سنگین جرم مرتکب، کسی سنگین جرم کا ارتکاب ہوا ہے، تو یا تو یہ کہو کہ نہ اللہ کے رسول کی حدیث کو دعا پوری ہوئی، نہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور یا تو یہ مانو کہ وہ جو وعدہ تھا وہ کسی اور کے لیے تھا، تم جن کے سر یہ تہمت لگانا چاہتے ہو وہ اور ہیں، ان کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے۔ بہرطور بزرگان گرامی، ہمارا اصرار یہ جاری رہا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو رسول کا طرز عمل ہے وہ طرز عمل تو اپنی جگہ پہ واضح ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ 4 ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کو میں اپنی اہل بیت قرار دے رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ آخر اصرار کیوں ہے؟ اگر حضور اہل بیت کی جو اہل بیت کا تعارف کرانے کے بعد اس کے لیے جو دعا مانگی ہے آپ نے اور جو تفصیلات بتائی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ جس سے ناراض ہوں اس سے میں ناراض ہوں، جس سے یہ سلوک کریں اس سے میری سلوک ہے، یہ ان کی خوشی میری خوشی ہے، ان کی رنجیدگی میری رنجیدگی ہے، یہ ہم اس سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اب جب یہ ساری باتیں سنی تو ان کو بہت ہی وہ شخصیت پسندیدہ نظر آئی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ رسول کی محبوب کوئی اور شخصیت ہے، ان جملوں سے پتہ چل رہا ہے کہ محبوب کوئی اور ہے، تو اب اور پھر اس کے بعد اللہ کا رسول، اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اہل بیت رسول ہیں یہ ایسے پاک و پاکیزہ ہیں جیسے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو جب جملے سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ جن کو ہم پسند کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، ان کا بھی اس میں نام آ جائے۔ بزرگان گرامی، یہاں یہ خواہش، یہ خیال جو پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے افراد بھی اس میں شامل ہو جائیں، وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ انہوں نے زبان رسالت سے سنا کہ وہ فرما رہے ہیں حضور کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب جب میرے اہل بیت کا لفظ سنا تو فوراً گمان ہوا کہ یہ رسول کبھی رسول ہوتا ہے ان کے نقطہ نظر کے مطابق، کبھی رسول ہوتا ہے کبھی بشر ہوتا ہے۔ تو جب کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے اہل بیت، تو یہ رسول نہیں کہہ رہا ہے بلکہ وہ بشریت کہہ رہی ہے۔ جب بشریت کہہ رہی ہے تو عالم بشریت میں جتنے افراد بھی گھر میں رہتے ہیں وہ سب اہل بیت میں شامل ہوں گے۔ اس غلط فہمی کا سبب یہ ہے کہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ رسول وہ رسول کہہ رہا ہے
جو بشریت کے مقام پہ فائز ہے، اس وقت رسول کی حیثیت سے نہیں، یہ ان کا ذاتی جذبہ محبت ہے کہ جس کے تحت کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ساری صفات اسی حوالے سے بیان ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ احساس پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی پھر گنجائش پیدا ہو گئی کہ جو جو رسول کے رشتہ دار ہیں ان سب کو اہل بیت میں شمار کر دیا جائے، ان کو اس گروہ میں شامل کر دیا جائے۔ جب یہ رویہ اختیار کیا تو وہاں پر یہ بات بھول گئے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تھا کہ وما محمد الا رسول، ہمارا یہ جو نبی ہے نا، یہ محمد جو ہے یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ یہ جو بات کرتے ہیں وہ رسالت کے مقام سے بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ جملہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اہل بیتی میرے اہل بیت ہیں، تو یہ محمد ابن عبداللہ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ خدا کا رسول کہہ رہا ہے۔ اور جو خدا کا رسول کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ محمد کے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ نبوت کے رشتہ دار ہیں۔ وہ نبوت کے رشتہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات ایسی تھی کہ یہاں تو رسول نے کہا تھا نا کہ اہل بیتی میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو اب اللہ نے ضروری سمجھا کہ یہ بتا دے کہ اہل بیت جو ان کے اہل بیت ہیں وہ کس کے اہل بیت ہوتے ہیں۔ اس لیے جب زبان قدرت نے ان کا تعارف کرنا شروع کیا تو پھر وہاں پر پہلا لفظ یہ کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے اہل بیت نہیں، اس شخصیت کے اہل بیت نہیں، بلکہ اس منصب کے اہل بیت کہ جو نبی کی ذات رکھتی ہے۔ یعنی یہ رسول کے اہل قبیلہ نہیں، رسول کے اہل خاندان نہیں، اس فرد کے اہل خاندان نہیں، بلکہ یہ نبوت کے منصب کے ہم قبیلہ، اس کے خاندان کے۔ نبوت کے ہم قبیلہ کون ہو سکتے ہیں؟ فرق کیا ہوا؟ نبی کے اہل بیت اور نبوت کے اہل بیت۔ فرق کیا ہوا؟ نبی کے اہل بیت ایک فرد کے اہل بیت، اس کے رشتہ دار ہوں گے، اس کے اعزا ہوں گے، لیکن نبوت کے اہل بیت نبوت کے رشتہ دار ہوں گے، نبوت کے قبیلے والے ہوں گے، نبوت کے خاندان والے ہوں گے۔ یہ نبوت کا خاندان، نبوت کا قبیلہ، یہ کیا ہوتا ہے جناب والا؟ نبوت کا قبیلہ یہ ہوتا ہے کہ نبوت نام ایک منصب کا، اللہ کی طرف سے جو ہدایت کے لیے آتا ہے یہ اس کا منصب ہے، اس کو عہدہ دیا گیا ہے۔ تو جو اس جیسے منصب کو رکھتا ہوگا وہ نبوت کا ہم قبیلہ ہوگا، وہ نبوت کے خاندان کا فرد ہوگا جو نبوت کی طرح کا منصب رکھتا ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے کام کے لیے معین کیا گیا ہوگا۔ یوں تو ہادی کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، جب کوئی خطیب کوئی اچھی بات کہتا ہے، اگر اس اچھی بات سے کوئی صراط مستقیم پر آ جائے اور اپنی کسی گمراہی سے بچ جائے تو یہ بھی اس نے ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، لیکن یہ ہدایت اس خطیب کی، اس وائز کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے یہ فریضہ نہیں سونپا ہے، شریعت نے اس کو اس کام پہ معین نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کو اس کام پہ معین نہیں کیا ہے۔ یہاں پر نبوت کا رشتہ دار وہ ہوگا جسے اللہ نے اپنے طور پر منصب ہدایت کے اوپر فائز کیا ہے۔ تو اب جہاں پر رسول جو تعارف کرا رہے ہیں، جن لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اپنے خاندان والوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبوت کے رشتہ داروں کا تعارف کرا رہا ہوں، یا یوں کہیے کہ اپنے بعد نظام ہدایت چلانے والی شخصیتوں کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اب جب یہ نظام جو میرے پاس بصورت نبوت و رسالت آیا ہے یہ دنیا میں اب کیسے چلے گا۔ اب یہ جتنوں کا تعارف ہے یہ اپنے آنے والے زمانے کے ہادی ہیں، اور یہاں پر ایک لفظ کو ہم لوگوں نے اکثر فراموش کر دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس جملے کے فوراً بعد جو جملہ کہا گیا ہے ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے خاص ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، یہ اہل بیت ہیں اور خاص ہیں۔ یہ خاص کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بڑا نظر انداز کیا ہوا لفظ ہے، یہ توجہ نہیں دی گئی، بس یہ کہہ دیا گیا کہ تعریف کے بہت سے لفظوں میں سے ایک لفظ ہے، حضور نے کہہ دیا یہ میرے خاص ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جن کو اہل بیت کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ خاص کا لفظ کیوں آیا ہے؟ یہ لفظ کیا حضور نے بس ایسے ہی تعریف کو بڑھانے کے لیے کہہ دیا
جناب والا یہ زبان رسالت ہے، ایک ایک لفظ کے معنی و مفہوم قابل توجہ ہے۔ یہ جو اہل بیت کے فوراً بعد کہا خاصتی، یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، یعنی کیا کوئی عام اہل بیت بھی ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو اس خاصتی سے یہ ہے کہ دیکھو جن اہل بیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کو اپنے ترازو پہ اہل بیت ان کو نہ تولنا کہ ہم تو اہل بیت فلاں کو کہتے ہیں اس لیے رسول بھی ان کو کہہ رہے ہوں گے، نہیں، یہ خاص اہل بیت ہے، تمہارے اہل بیت تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تم تو اہل بیت ہر رشتہ دار کو کہو گے، اس صورت میں ہو سکتا ہے تم ابو لہب کو بھی میرا اہل بیت قرار دے دو، وہ بھی تو گھر کا فرد ہے۔ تم حضرت لوط کے حضرت نوح کے بیٹے کو بھی جو گھر کے طوفان ہو گیا تھا اس کو ان کا اہل بیت کہہ دو گے، اس لیے کہ آخر ان کا بیٹا تھا۔ نہ بزرگوں میں کوئی خاندان والا یہاں زیر بحث ہے، نہ آنے والوں میں کوئی خاندان والا بحث ہے، بلکہ یہ خاص اہل بیت ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ، آپ نے جب خاص اہل بیت کہا ہے تو اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت میں یعنی دنیا جن کو اہل بیت مانتی ہے وہ تو زیر بحث نہیں ہے۔ جب آپ لفظ اہل بیت استعمال کرتے ہیں تو کیا اس میں کوئی عام اہل بیت بھی ہوتا ہے؟ تو رسول کہیں گے ہاں یقیناً ہوتا ہے۔ دیکھو اہل بیت کی میں نے کچھ صفات بتائی ہیں، یہ وہ ہیں جن کا خون میرا خون ہے، جن کی رضا میری رضا ہے، جن کی جنگ میری جنگ ہے، جو مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ یہ صفات رکھنے والے ان شخصیتوں کے علاوہ بھی کچھ شخصیتیں ہیں، یہ تو یہاں جمع ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ شخصیتیں ہیں، لیکن یہ میرے خاص اہل بیت ہیں جو صرف یہ صفات رکھتے ہیں لیکن یہ منصب نہیں رکھتے، وہ بھی اہل بیت ہیں لیکن عام اہل بیت ہیں۔ بات واضح نہیں ہوئی بزرگان گرامی؟ جس گھر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، جہاں حدیث قصہ بیان ہو رہی ہے، جہاں آیت ترتیب نازل ہو رہی ہے، اس گھر میں جہاں حسن اور حسین ہیں، وہاں اسی کردار کی حامل، اسی خون کو اپنے رگوں میں دوڑانے والی وہ ہستیاں بھی ہیں جن کا نام زینب و ام کلثوم ہے۔ کسی اعتبار سے بھی مرتبے میں، کردار میں، شخصیت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ان کے سروں پر امامت کا تاج ہے، ان کو یہ منصب نہیں دیا گیا۔ تو جن کو منصب نہیں دیا گیا اہل بیت وہ بھی میرے ہیں، ان کی ناراضگی بھی میری ناراضگی ہے، لیکن یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، یہ وہ ہیں جو منصب رکھتے ہیں، وہ اہل بیت ہیں منصب نہیں رکھتے۔ اور یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہوگی بلکہ نگاہ قدرت میں آنے والا پورا زمانہ ہے کہ یہ منصبدار ہر دور میں آتے رہیں گے، یہ سب میرے اہل بیت ہوں گے۔ تو بعد میں آنے والے منصبداروں کے زمانے میں بھی ایسے افراد ہوتے رہیں گے کہ جن کی کردار، جن کی شخصیتیں وہ تمام صفات رکھنے والے ہوں گے جو اہل بیت کی صفات ہیں۔ آنے والے زمانوں میں عباس علمدار بھی ہوگا، آنے والے زمانوں میں کردار رسول کا امانت دار علی اکبر بھی ہوگا، لیکن یہ سب میرے اہل بیت ہوں گے۔ خاص اہل بیت وہ ہیں جن کو اللہ نے امامت کے منصب پہ فائز کیا، جن کی ضمانت دی ہے کہ ہاں ان کی طہارت کا میں ضامن ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ طاہر نہیں ہے، ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم نہیں ہیں معصوم، لیکن ان کی عصمت کو ہمارے لیے، اس کے لیے اللہ کی سند نہیں فراہم کی گئی۔ سند کیوں فراہم کی گئی ہے؟ جن کو رہبر بنا کے بھیجا گیا تھا، جن کے ذمہ ہدایت کا کام تھا، ان کے کردار کی ضمانت فراہم کرنا اللہ کی ذمہ داری تھی۔ جہاں تک کردار کی پاکیزگی کا تعلق ہے، وہ ان ہستیوں میں بھی اسی پائے کی ہے، کوئی عیب نہیں، کردار میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اس کو علماء نے کہا ہے کہ عصمت صغرا ہے، وہ عصمت کبرا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ سند یافتہ عصمت ہے، اللہ کی طرف سے اتھارٹی لیٹر موجود ہے، ہم ذمہ دار ہیں کہ یہ پاک و پاکیزہ رہیں گے، ان کے پاس نجاست نہیں آ سکتی۔ وہاں پر ہم یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتے۔ کیوں نہیں جاری کرتے؟ کہ وہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی نگاہوں سے دیکھو، کردار کی عظمت کو پہچانو، ان کے سامنے سر تعظیم خم کر دو، لیکن ہم اس کی سند اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم تو اس کے کردار کے سرٹیفکیٹ ساتھ دے رہے ہیں کہ جس کو ہم نے تمہارے لیے ہادی بنا کے بھیجا ہے، جس کو ذمہ داری سونپی ہے، اس کے کردار کی سند بھی ہم ساتھ بھیج رہے ہیں۔ ورنہ یہ صاحب کردار خاندان رسالت میں موجود ہیں۔ یہ خاصتی کے لفظ نے بتایا کہ اہل بیت
دو قسم کے ہیں، صفات میں برابر ہیں لیکن عہدے میں فرق ہونے کی وجہ سے کچھ خاص ہیں اور کچھ عام ہیں۔ تو یہ عام اہل بیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ یہ چند افراد کا تعارف تھا جو حضور نے اس اہتمام سے فرمایا ہے۔ اب یہ گفتگو آگے چل کے ہوگی کہ آخر ان کو اہل بیت کہنے پہ اصرار کیوں ہے، آخر یہ بات کہی کیوں جا رہی ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس وقت یہ بات سامنے رکھیے کہ جہاں تک کردار و صفات کا تعلق ہے تو وہ ہستیاں جو اس گھرانے میں قربان چڑھی ہیں، سیدہ کے دودھ کی عجیب تاثیر ہے۔ جس کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، جس کو دنیا میں سیدہ چھوڑ کے گئی ہیں، سب کی سب اپنی ذات میں کامل ہستیاں ہیں۔ جس مقام پر اگر آپ دیکھیے تو اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی کامیاب ماں نہیں ہوگی جیسی سیدہ ماں ہے کہ جس نے ہر بچے کو بنایا تو کامل بنایا۔ کامل وہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراز آئیں، جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی دشوار گھڑیاں آئیں، اس کے کردار میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ آنے پائے۔ جہاں کردار کی شرافتیں حالات کے مسائل کے مقابلے میں ختم ہو جاتی ہوں، وہاں سمجھ لیجیے کردار پختہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے سلجھے ہوئے خوش مزاج لوگ جہاں ذرا سے تنگی ہوئی، پریشانی ہوئی، ایک دم سے جھنجھلانا شروع ہو گئے، بات بات پہ غصہ کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ وہ جو مزاج میں خوش مزاجی تھی وہ مستقل حصہ نہیں تھی مزاج کا، وہ شخصیت کا جز نہیں بنی تھی۔ اگر کوئی عام حالت میں بڑا سخی ہو لیکن جب بہت تھوڑی سی مقدار رہ جائے دولت کی اپنے پاس، اس وقت سخاوت سے ہاتھ کھینچ لے تو اس کا مطلب ہے سخاوت اس کا مزاج نہیں ہے۔ اگر عام طور پر جرأت کا مظاہرہ کرتا ہو، بڑے بڑے دعوے کرتا ہو کہ ہر میدان میں ثابت قدم رہوں گا اور کبھی مشکلات پڑیں تو میدان سے بھاگ کھڑا ہو تو اس کا مطلب ہے شجاعت اس کا مزاج کا جز نہیں بنی تھی۔ سیدہ کا کارنامہ یہ ہے کہ جو مزاج بنایا ہے اتنا کامل بنایا ہے کہ زندگی کے مشکل سے مشکل ترین مرحلے پر ان کی نہ سخاوت میں کمی آئی، نہ شجاعت میں کمی آئی، نہ کردار کی عظمتوں میں کمی آئی۔ جیسا کردار کربلا سے پہلے تھا ویسا کردار کربلا کے بعد بھی تھا۔ کربلا کی مصیبتیں تو کم تھیں، زینب و ام کلثوم نے تو شام اور کوفے کے مصائب کا سامنا کیا ہے، لیکن ذرا بتائیے کہیں کردار میں کوئی لچک آئی ہے، کہیں کردار بگڑا ہے، کہیں شخصیت میں وہ مقام آیا ہے کہ جہاں اچھائیوں سے گریز کیا جائے، کسی برائی کو گلے لگا لیا جائے؟ نہیں، یہ تعلیم و تربیت سیدہ کی ناکامی ہوتی اگر زینب وہ کردار کا مظاہرہ نہ کرتی جو اس نے کوفہ و شام کے بازاروں میں کیا ہے۔ بزرگان گرامی، ابھی ایک اور تخلیق جناب سیدہ کا ذکر آ گیا تھا، دو جملوں میں ان کے متعلق بات کر دوں۔ جناب ام کلثوم یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، سب سے کم موقع ملا ہے ان کی تربیت کا۔ جناب زینب جناب سیدہ کے تحویل میں کم سے کم عرصے رہی ہیں، لیکن عجیب بات ہے مختصر ترین عرصے رہنے والی ام کلثوم اتنی نمایاں ہے کہ تاریخ کے کئی مرحلوں پر یہ تو یوں کہیے نا کہ جناب زینب کا آفتاب روشن ہے، اس کی موجودگی میں چاند کی روشنی مان پڑ گئی ہے۔ لوگوں نے کردار جناب ام کلثوم کی طرف توجہ نہیں دی، ورنہ یہ کردار کسی اعتبار سے زینب کے کردار سے کم نہیں ہے، بلکہ شاید اس بچی کے کردار کی یہی اہمیت تھی کہ بعد جناب سیدہ سب سے پہلے جس کی شخصیت نمایاں ہوئی ہے وہ جناب زینب نہیں، جناب ام کلثوم۔ واقعہ نظر سے نہیں گزرا ہوگا، جب جناب سیدہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ چند دنوں کے بعد ایک 3 سال کی بچی ہے جو روضہ رسول پہ کھڑی ہوئی۔ اب سوچئے چھوٹی سی بچی 3 سال کی کیسے باتیں کرتی ہوگی، بس اپنے اس معصومہ لہجے میں رو رو کے کہہ رہی تھی کہ نانا آپ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، آپ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، آپ نے اپنے پاس بلا لیا، نانا میری ماں سے کہیے مجھے بھی اس سے بہت محبت ہے، میری ماں سیدہ سے کہیے مجھے بھی ان سے بہت محبت ہے، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں پر کردار جناب ام کلثوم نمایاں ہونا شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کردار کو ایک موقع پہ اور دیکھا، یہاں سیدہ کی بیٹی کا
ایک پہلو نظر آیا، شخصیت کا تعارف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ اور آیا، علی ابن ابی طالب کا آخری دن ہے، آخری دن ہے۔ علی نے سن 40 ہجری کے رمضان میں جب سے شہر کوفہ میں آئے تھے، 13 رمضان کو جنگ نہروان سے واپس پڑھتے تھے علیہ السلام شہر کوفہ میں، 13 رمضان سے لے کے 19 رمضان تک علی ابن ابی طالب یہاں شہر کوفہ میں مقیم ہے۔ اور اب جو آئے ہیں تو معمول یہ ہے کہ اب روزانہ کسی ایک اولاد میں سے کسی ایک اولاد کے یہاں افطار کا اہتمام کسی اولاد کے یہاں ہوتا ہے۔ 19 رمضان کو یعنی 18 رمضان کو جو روزہ تھا، اس روزے کی افطار کے لیے جس نے اپنے گھر میں دعوت دی تھی وہ ام کلثوم تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی نے اپنے بابا کو اپنے گھر بلایا تھا، اور چونکہ بابا آ رہے تھے اس لیے اب یہ اس کے لیے ہمیں کسی تاریخی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بعد میں واقعات نے تصدیق بھی کر دی کہ ام کلثوم نے جب بابا کو بلایا تو مناسب سمجھا کہ آج سے بابا مہمان نہ ہوں بلکہ بھائی حسن تم بھی آنا، بھائی حسین تم بھی آنا، بھائی عباس تم بھی آنا۔ شام ہوئی تو پورا بنی ہاشم کا وہ جتنے افراد وہاں موجود تھے نا جو ام کلثوم کے گھر میں آ سکتے تھے وہ سب جمع ہو گئے تھے۔ اب عالم تصور میں ہم سوچتے ہیں کہ جب ام کلثوم نے بلایا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ کیفیت یہ ہوئی ہوگی نا، جب بیٹی کے گھر باپ آ رہا ہو تو جو خوشی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ جو اہتمام کیا ہوگا، صبح سے گھر کو آراستہ کر رہی ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہمسائی سے کہتی ہوں بیوی ذرا دیکھو شور نہ کرنا، میرا بابا آنے والا ہے، تمہارے گھروں میں سکون رہے، میرا بابا آنے والا ہے۔ جب رات کو سب جمع ہوئے نا افطار کے وقت پورا گھرانہ جمع ہوا تو ام کلثوم نے ضرور کہا ہوگا پروردگارا مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کا علی جیسا بابا ہو، جس کے حسن حسین جیسے بھائی ہو، جس کا عباس جیسا محافظ ہو۔ فخر سے دیکھ رہی تھی کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا اور یہ ام کلثوم کہہ رہی تھی مجھ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ اس لیے کوفے کے بازاروں میں آواز گونج رہی تھی قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین مارے گئے۔ بزرگان محترم، یہ ام کلثوم کربلا میں پہنچی۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ اس وقت ام کلثوم کی کوئی اولاد موجود نہیں تھی۔ اس مرحلے پر ام کلثوم کو یہ صدمہ تھا کہ آج ساری مائیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں، میری کوئی اولاد نہیں۔ تو اب بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ اس مرحلے پر 32 سال کا ایک بھائی داخل ہوا تھا، کیا کہا تھا، اے نبی زادی آپ کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں؟ کوئی نہیں کہ میں بھی تو بیٹوں کی طرح ہوں۔ میں نے کب بھائی کہا ہے، میں تو آپ کا غلام رہا ہوں، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر مجھے حیثیت دینی ہے نا تو مجھے اپنا بیٹا بنا کے میدان میں بھیج دیجیے گا، اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیجیے گا۔ بزرگان وہ طرف عباس مارے گئے، گفتگو میں نے ختم کی، 2 جملے کہنے ہیں۔ عباس مارے گئے، شہید ہو گئے دریا کے کنارے، باقی شہداء گنج شہیدہ میں تھے، عباس کا لاشا دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن 11 محرم کو ایک مرحلہ آیا کہ جب کہا گیا کہ ساری بیویاں سوار ہو جائیں، جانب کوفہ روانہ ہو۔ وہ ام کلثوم جو گزشتہ رات سے ہر مرحلے پر شریک زینب رہی ہے، کبھی زینب کے ساتھ جلے ہوئے خیموں سے بچوں کی لاش اٹھاتی رہی، کبھی زینب کے ساتھ جا کے سکینہ کو تلاش کرتی رہی، کبھی لاشوں کو لے آ کر گنج شہیدہ میں رکھتی رہی، بچوں کے جو لاشیں ملتے رہے، یہ سب کام میں زینب کی ساتھ ہی رہی ام کلثوم۔ لیکن جب 11 محرم آئی اور بیویاں سوار ہونے لگیں تو اس وقت زینب نے کچھ بیویوں کو سوار کیا، پھر اس کے بعد خیال آیا کہ ام کلثوم نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گئی، ام کلثوم آؤ میری مدد کرو، آؤ بیویوں کو سوار کراؤ۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ زینب نے چاروں طرف دیکھا، ام کلثوم نظر نہیں آئی۔ اب تو زینب کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، قافلہ جانے کو تیار ہے، لوگ رکنے پہ آمادہ نہیں، جنگل ہے، اس ویرانے میں ام کلثوم کہاں چلی گئی؟ بس پریشانی میں مبتلا کبھی دائیں طرف جاتی تھی، کبھی بائیں طرف جاتی تھی۔ ایک شخص نے پریشانی دیکھی، مجھے کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میری بہن نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا میں نے ایک بیوی کو دریا کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ زینب جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی دریا کے کنارے گئی، کیا دیکھا؟ ایک بازو کٹی
العالمین ہمارے اس تذکرے کو قبول فرمائے، حاضرین کی تمام حاجتوں کو عنایت خاص سے پورا فرمائے، ان کی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین اپنے آخری حجت کو جو تو نے پردہ غیبت میں رکھا ہے، یا اللہ اگر تیری مشرت ہو تو اسے کہ ہمیں یہ اعزاز عطا کرتے کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو جائیں، اور پروردگارہ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے امام کی زیارت کر سکیں تو جسے یہ شرف جب بھی حاصل ہو، پروردگارہ اس مومن کو یہ شرف بھی عطا فرما کہ وہ اپنے امام کا ناصر و مددگار ہو۔ رب العالمین ہم جب تک ظہور امام نہیں ہوتا، جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، جو ہم ان کے غیر موجودگی، غیر ظاہری حالت کے جو کیفیت ہے، اس میں ہماری جو ذمہ داری ہے ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تمام مرحوم مومنین کی سارے سوال